بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ سبا، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے کل میں نے اس کی بات کر لی تھی، تو انشاءاللہ بس اس کو ہم ساتھ ساتھ شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ٹائم آف ریولیشن ہے، جو کب نازل ہوئی ہے، اس کی کوئی معتبر روایت نہیں ملتی، لیکن جو جو علماء جو ہیں جو اس کا اندازہ جس طرح لگاتے ہیں نا کہ دا وے آیات جس طرح کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بات کی ہے، اس لحاظ سے انہوں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ یہ کہ یہ جو ایدر لیٹر پارٹ آف دا فرسٹ جو ٹکڑا آپ کہہ لیں مکی زندگی کا تھا یا درمیانہ والا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہ رحیم اور غفور ہے۔ بیسیکلی یعنی جو اللہ تعالیٰ، اگر اس کو ہم لیں جو کچھ زمین میں جاتا ہے، زمین میں بیسیکلی اس کو کسی بھی لیول پہ لے لیں، جیسے فار ایگزامپل زمین کے اندر ہم نے بیج بوئی، اس سے پودا نکلا، یا زمین کے اندر ہم دفناتے ہیں کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو کچھ بھی یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمین اور آسمان کے درمیان آگے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے، اب جس طرح جو فرشتے جو وہی لے کر اترتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اترتے تھے، اور جو ہمارے اعمال لے کے اوپر جایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جو یہ طور طریقے کچھ اس دنیا میں رائج ہیں، یا جب ہم بات سنتے ہیں کہ ہمارے جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور اس دن یہ کتاب ہمیں پیش کی جائے گی، یا دنیا میں ایک کام ہو رہا ہے دوسرا کام، یہ میرے اور آپ کی تقویت کے لیے ہے، میرے اور آپ کے دل کو ایک وہ دینے کے لیے کہ ہاں سب ٹھیک ہو رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کتاب کی ضرورت ہے جو فرشتے ہماری لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو آلریڈی پتہ ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یا جو دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس کو مطلب ویلیڈیٹ کرنے دیتے کہ جی سائنس کے تھرو ڈسکور ہو گئی، یا سوشیولوجی ہو گئی، یا سائیکالوجی ہو گئی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ تاکہ ہمیں سکون ملے، تاکہ ہمارے پاس ریزن ہو کسی بھی چیز کا۔ اسی لیے یہ جو میتھمیٹکس کی لاز ہیں یا فزکس کی لاز ہیں یا کیمسٹری کے لاز ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ریزن دیا ہوا ہے کہ تاکہ اس انسان کو ریزن چاہیے ہوتا ہے، ہمیں ریزن کے بغیر کوئی چیز، جس طرح ہمارا جو عقیدہ ہے، بیسک عقیدہ جو ایک اللہ کو ماننے کا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوا، ہمارا یہ عقیدہ ایمان بالغیب اس میں آتا ہے۔ تو جو لوگ بعض دفعہ اس پوائنٹ سے ہٹتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا، اور اس طرح ان کا دماغ پلٹتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، دوزخ اور جنت ہم نے دیکھی نہیں، لیکن ہمارا ایمان اس پہ ہے۔ تو وہ چیزوں کی حد تک ایمان بالغیب جن چیزوں میں ضروری تھا، جو میرے اور آپ کے مسلمان ایک مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے غیب میں ہی رکھا ہے۔ باقی چیزیں جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کو گزارنے کے لیے ضروری ہیں، جو ہمارے یہ کہہ لیں کہ ایک دوسرے سے تعلقات جس پر مبنی ہیں، یا ہماری سینٹی کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ریزنز ہمیں دے دیے۔ ٹھیک، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ اوپر چڑھتا ہے، جو کچھ نیچے جاتا ہے زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔
منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ علم رکھنے والے تو بیسیکلی جو علم جن کے پاس تھا، یہ جو یہودی تھے، جو بنی اسرائیل، ان کے پاس علم تھا، ان کو پتا تھا۔ اور جو بھی جیسے بنی اسرائیل کے پاس جو کتاب آئی تورات اور جو انجیل، ان سب کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں ذکر تھا، تو دے نیو اباؤٹ اٹ۔ اور کتنی دفعہ پہلے ہم وہ واقعہ بھی میں آپ کو بتا چکے ہیں، حضرت صفیہ والا کے، جن کے والد اور چچا کی گفتگو انہوں نے کوٹ کی ہے، تو ان کو پتہ تو تھا، یہ ان کی کتابوں میں تھا، اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ان کے پاس مطلب چونکہ ان کی مرضی کے مطابق نبی نہیں آیا، تو بنی اسرائیل نے تو اس لیے انکار کیا۔ باقی جو مشرک تھے وہ اپنے خداؤں میں اتنے مطلب وہ ایک جو ریزن تھا، جیسے فار ایگزامپل جسے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جو کعبے کے ارد گرد بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اس میں مختلف جو اراؤنڈ دا ورلڈ جتنے جو اس وقت نون ورلڈ آپ کہہ لیں، ایک طرف یمن تھا، سیریا تھا، یہ جتنی بھی جگہیں تھیں جہاں سے قافلے آتے تھے تجارت کرنے کے لیے، ان سب نے اپنا اپنا جو بت تھا وہ انہوں نے کعبے کے ساتھ رکھا ہوا تھا، کہ جب وہ ادھر آئیں گے ادھر پھر وہ ایوری ایئر آیا کرتے تھے، بیچ میں بھی آتے تھے کہ اپنی عبادت وہ ان کے آگے کرتے تھے، ان سے کچھ مانگنے کرنا۔ اور جب وہ ظاہری بات ہے کہ جب وہ اس بت کو پوجنے آ رہے ہیں وہاں پر، تو وہ بزنس بھی لے کر آتے تھے مکہ کے لیے، تو مکہ کا بزنس بہت سارا اس وجہ سے بھی چل رہا تھا، تجارتی قافلے جو آتے تھے کہ یہ بت وہاں پڑے۔ تو اب اگر وہ ان بتوں کو توڑ دیں، ایک اللہ کو مان لیں، تو اور تو کچھ جو بھی ہوگا وہ ان کو اکنامکلی بہت نقصان ہو جائے گا۔ یہ چیز بھی ان کو روکے ہوئی تھی، یہ چیز بھی ان کو روکتی تھی کہ اگر ہم نے اس طرح کر دیا، اب کسی ایک جس ملک کے اب بت یہاں نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے پاس کیوں آئیں گے، وہ ہم سے بزنس کیوں کریں گے۔ اور اس کی وجہ سے جسٹ بیکاز کہ وہ بت وہاں پر تھے، قریشی جب اپنے تجارتی قافلے لے کے نکلتے تھے، چاہے وہ یمن کی سائڈ پہ نکلتے تھے، چاہے وہ سیریا کی سائڈ پہ نکلتے تھے، ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان پر حملہ کر دے گا، کیونکہ وہاں پر رہزنی یعنی یہ لوگوں پہ حملہ کر کے ان کا سامان لوٹ لینا ایک کامن چیز تھی، نارمل چیز تھی۔ لیکن ان قریشیوں کو یہ فکر نہیں تھی، کیونکہ ان کے بت یہاں پر تھے ان لوگوں کے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے کہیں ان پر حملہ کر دیا، ان کی چوری کر لی، ہمارے بتوں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے یا بت ناراض نہ ہو جائے۔ تو ایک یہ سیفٹی فیکٹر بھی تھا، سیکیورٹی تھی۔ اس چیز نے بھی ان کو روکا ہوا تھا کہ اس نبی کو اگر ہم مانیں گے تو یہ بت توڑنے پڑیں گے۔ اور یہ ہم انسانوں کے اندر بھی ہیں، ہمیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب قرآن اور سنت کو اگر ہم پراپرلی مانیں گے، ہمیں بہت سارے اپنے رشتے توڑنے پڑیں گے، بہت ساری اپنی پوزیشنز چھوڑنی پڑیں گی، بہت ساری ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی جو مشکل لگتی ہیں ہمیں، کیونکہ ہم ویک ہیں۔ تو دس از اب سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی، ہمارے بت نہیں ہیں جن کی وجہ سے لیکن ہم نے جو اپنے دلوں کے اندر بت بنا لی ہیں، بیسیکلی اس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اچھا، منکرین لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ آیت نمبر 8، نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زریں بناؤ، یعنی جو آرمر ہے جو جنگ میں یوز ہوتا ہے، لوہا پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تھا حضرت داؤد کے لیے۔ اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ، اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ بیسیکلی یہ جو ہے اس کی تفصیل ہم بیسیکلی پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی حضرت سلیمان جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے
یعنی ہوائیں بھی ان کی مرضی سے چلتی تھی، ان کو پتا تھا ایک ایک مہینے کی جو بات ہے نا کہ یعنی اتنے دور دور تک کی ہواؤں کی خبر ان کو ہوتی تھی. یہ ڈسٹینس کو بیسیکلی جو بتایا جا رہا ہے، ٹائم اور ڈسٹینس کی آپ بات کر لیں، ان کو پتا ہوتا تھا. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے ہاؤس جیسے لگن یعنی برتن، بڑی بڑی پتیلیاں آپ کہہ لیں، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. تو جو جنات تھے نا، جو حضرت سلیمان کے تابع جن کو کیا ہوا تھا، مطلب وہ جو کچھ بھی حضرت سلیمان کہتے تھے وہ اس کو پورا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان میں سے پھر حکم کی سرتابی کرتے تھے ان کو پھر آگ کا مزہ چکھایا جاتا تھا. پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے حصار کو کھا رہا تھا. بیسیکلی کچھ جنات ایسے تھے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ اگینسٹ دا لیڈر، ان کے دماغ میں چیزیں چل رہی تھیں اور وہ ان کے بارے میں مختلف باتیں حضرت سلیمان کے بارے میں کرتے تھے. اور وہ کہتے مطلب لوگوں کو انہوں نے یہ ایک کانسیپٹ دے دیا تھا کہ ہمیں غیب کا علم ہے، جس طرح ہمارے یہاں بھی ہے کہ جنات کو لے کر ہمارے دماغ میں یہ کہ یہ غیب کا علم ہے، کیونکہ یہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ جو موکل جن کے پاس ہیں وہ فیوچر کا حال بتا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو فیوچر کا پتہ ہے. تو کچھ جنات جو اس وقت کے بھی جنات کے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلط پروف کرنے کے لیے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، ہمارے لیے بھی اس میں لیسن ہے کہ جنات کو صرف وہی پتہ ہے جتنی اللہ تعالیٰ ان کو پتہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. کیونکہ یہ جو بات ہے، ہوا کیا کہ وہ عمارتیں تعمیر کر رہے تھے حضرت سلیمان کے لیے. حضرت سلیمان ان کو کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو حضرت سلیمان اپنی ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، یہ بات ظاہری بات ہے اولڈر ایج کی بات ہوگی، اپنی چھڑی پہ سہارا دے کے کھڑے ہوتے تھے. اسی دوران کسی ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی جان لے لی، مطلب ان کا وقت پورا ہو گیا، لیکن ان کی باڈی کو اسی طرح کھڑا رہنے دیا اس چھڑی کے ساتھ، اور وہ کھڑے رہے اسی طرح. جنات کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کام کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ایک دن پھر یہ ہوا کہ وہ دیمک ہوتی ہے نا، دیمک لکڑی کو کھاتی ہے، وہ دیمک نے کہیں کھانا شروع کیا کرتے کرتے یہ ٹائم آیا کہ وہ لکڑی جو چھڑی تھی وہ ٹوٹی. وہ جب ٹوٹی تو حضرت سلیمان کی جو باڈی تھی وہ بھی ایک دم نیچے گر گئی. اس وقت جنات کو پتا چلا کہ یہ تو مر چکے ہیں. تو یہ پروف کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ ان کو پتہ نہ چل جاتا کہ یہ تو اب جا چکے ہیں دنیا سے، انہیں نہیں پتہ چلا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کی عصا کو کھا رہا تھا. گھن کہتے ہیں اس کو، جو دیمک جو ہوتی ہے نا، اس کو گھن لگ گیا مطلب. اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، کیونکہ ان کی ڈیتھ تو بہت پہلے ہو گئی تھی. جنات کام کرتے رہے، ان کو تو پتہ ہی نہ چلا. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کا شکر بجا لاؤ، اس کا ملک ہے عمدہ و پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے. یہ پہلے میں ذکر کر چکی ہوں کہ سبا کے جو لوگ تھے، سبا کی جو ملک تھا، ان کو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہوئی تھی. ان کے ہر طرف گرینری ہی گرینری تھی، اور اتنا امن اور چین تھا کہ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی. باہر نکلتے تجارت بھی ہوتی تھی، جو بھی کام کرے، کوئی ان کو اس چیز کی فکر نہیں تھی کہ کوئی ان پہ کوئی حملہ نہ کر دے. مگر وہ منہ موڑ گئے. آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے. مجھے 1 سیکنڈ دیجیے گا. I need to close my pen. اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، یہ تھا ان کی کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے. اور ہم نے ان کی اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور اس میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ.
مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا. مطلب بیسیکلی ڈیولپمنٹ اس طرح کی ہوتی گئی کہ جو پہلے مطلب قریب قریب چیزیں تھیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا. بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا وہ اس میں خوش نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں اور دے دو. تو دور دور دراز ٹریول کرنا یعنی سرحدیں بڑھتی چلی گئیں. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا. آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. اس کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی سوائے ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. ابلیس نے کیا گمان صحیح؟ کیونکہ ابلیس نے کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا اور وہ میرے پیچھے لگیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے کہا تھا وہ اس کی ایک حد تک بات ٹھیک ہوگی کہ تم لوگوں نے اس کی پیروی کی سوائے ایک تھوڑے چھوٹے سے گروپ کے جو مطلب مومن تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو قدیم زمانے میں جو یہ قوم سبا تھی اس میں ایک عنصر ایسا موجود تھا کہ جو دوسرے معبودوں کو ماننے کے بجائے خدائے واحد کو مانتا تھا. مطلب وہ مانتے ایک ہی خدا کو تھے. اور کہتے ہیں کہ جو کوئی ڈسکوری اس طرح کی ہوئی تھی کہ مختلف جگہوں پر اس سبا کے جو اب کہہ لیں شہر یا ملک کہہ لیں اس میں مختلف جگہوں پہ عبادت گاہیں بنی ہوئی تھیں جو یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیسیکلی رب السما کی عبادت کے لیے مخصوص تھیں. اور مطلب اس میں کوئی انہوں نے مطلب ان کے بت کا چکر نہیں تھا. ٹھیک ہے ان کی یہ ان کے اندر خرابی نہیں تھی. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اے نبی ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں. وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا. وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ اور برتر ہے. اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے. کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. ہرگز نہیں. زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے. اور اے نبی ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں بلکہ تم خود مجرم ہو. یعنی کہ جن کو فالو کر کے جن کے پیچھے لگ کے دین کو فالو نہیں کیا دین سے دور ہوئے اس دن وہ فالوورز بھی یہی کہیں گے کہ جی ہم نے تو تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیونکہ تم نے ہمیں بھٹکا دیا. اور جو لیڈرز تھے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں زور زبردستی نہیں کی تھی. تمہارے پاس اگر وہ نالج آئی تھی تمہارے پاس وہ کتاب آئی تھی تم نے کیوں نہیں مانا اس کو. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا عطا کرتا ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے.
یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی ان سے کہو، میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، یہ ڈویژن اللہ تعالیٰ کی ہے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یعنی کسی کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کر دیتے ہیں، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا رزق زیادہ کر دے یا کم کر دے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ بھی پرابلم ہوتی ہے نا، بعض دفعہ دین پر چلنا، اسپیشلی لیونگ ان نارتھ امریکہ، مشکل لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں نکال دے جائے، ہمارے دین کو ذرا ڈھکا چھپا رکھو یا وہ چیزیں نہ کرو۔ لیکن اس وقت ہمیں اپنے آپ کو یہ بتانا چاہیے رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ نوکری سے اگر کوئی نکالے گا تو صرف اس وقت نکال سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے ان کو اجازت دے دی، میننگ کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اسی کو پسند کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ بہتر دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، نو میٹر واٹ، کوئی آپ کی رزق کو آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے، پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آیہ نمبر 43۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہی کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ جو بیسیکلی دنیا میں بعض لوگ بہت قریبی دوست ہوتے ہیں یا جو بہت ساتھ ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا، تو وہاں قیامت کے دن جب یہ دوزخ اور جنت کے فیصلے ہوں گے تو بہت سے وہ جگری یار کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے، کوئی دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا، کوئی جنت میں ڈالا جا رہا ہوگا، بظاہر یہی تھا کہ وہ وقت ایک ساتھ ہی گزارتے ہیں۔ تو اس سے بھی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان آپ بری کمپنی میں اپنا وقت زیادہ گزارتے ہو، بہت چانسز یہ ہیں کہ آپ بھی وہی حرکتیں کرنے لگو گے جو دوسرے کر رہے ہیں۔ اچھی کمپنی میں وقت گزاریں گے تو بے شک آپ کے اندر میرے اندر کوئی کمیاں ہوں گی، لیکن وہ اچھی کمپنی کی وجہ سے وہ کمیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی اور آخرت میں پھر انجام بہتر ہوگا۔ اس لیے کمپنی بہت میٹر کرتی ہے۔ جی یہ ہماری سورہ ختم ہوئی سبا۔ اب فاتر کا بھی آئی تھنک اچھا اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ دوسرا نام انہوں نے ایک رکھا ہے ملائکہ، لیکن آئی ڈونٹ نو قرآن میں میرے خیال میں فاتر ہی کے اس طرف میں نے زیادہ تر دیکھا ہے۔ کسی کے پاس اگر کوئی قرآن ہو جس میں فاتر نہیں ہے تو مطلب ڈونٹ گیٹ ورڈ کہ سبا کے بعد فاتر ہی ہے۔
اچھا، اس کا جو سورت کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ مڈل پارٹ آف مکن لائف ہے، اور یعنی اب آہستہ آہستہ جو مخالفت ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے، ٹھیک ہے بیسیکلی، تو اس لیے وہ اس طرح کی ہمیں آیات ملیں گی اس کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق، جیسے فرشتے کے بارے میں ایک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتا ہے نا کہ جب انہوں نے حضرت جبریل کو اپنی اوریجنل حالت میں دیکھا تھا، آسمان کی طرف دیکھا، تو وہ پورے ان کے جو پر اور وہ مطلب کور کر رہے تھے آسمان کو، اور کوئی 700 اپ ٹو 700 پر تھے ان کے شاید۔ تو بیسیکلی لائک دس از جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کے دو دو تین تین یا چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے، اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگوں، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو، اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پس اے نبی، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی ہوئی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ بیسیکلی کہ جو عزت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان بات اچھی کرے، طریقے اس سے اچھے ہوں، عمل اس کے اچھا ہوں۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے اور پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے۔ چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پریکاہ کے مالک بھی نہیں، مطلب چھوٹی چیز کے بھی مالک نہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبریں تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ بیسیکلی بات کیا ہے کہ جو مقبروں پہ یا قبروں پہ جا کے کوئی جو آپ لگاتے ہو آوازیں، وہ جب اٹھیں گے وہ لوگ کہیں گے ہمیں تو کچھ نہیں سنا، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، ہم نے تو ان کو کچھ نہیں دیا۔ جب وہ قیامت کے روز
تمہارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے. تو یہاں جو نا یہ میں عربی تھوڑی سی پڑھتی ہوں. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِمْطِيرٍ. یہاں قمطیر کا ورڈ یعنی کہ جو لوگ تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں، جن کو تم فالو کرے، وہ کوئی ایک چھوٹی چیز بھی نہیں بنا سکتے. قمطیر جو ہے نا، اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے کہ لفظ قمطیر جو ہے، اس سے مراد وہ پتلی سی جھلی ہے جو کھجور کی گٹھلی پر ہوتی ہے. جسٹ امیجن کھجور کی گٹھلی دیکھیں نا، اس کے اوپر ہلکی سی ٹرانسپیرنٹ ایک وائٹ سی جھلی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ تو وہ بھی نہیں بنا سکتے، وہ تمہیں وہ بھی نہیں دے سکتے. یعنی وہ اس جھلی کی، اس کورنگ کی کیا ویلیو ہے، اس کو ہم پھینکتے ہی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ چیز بھی نہیں بنا سکتے. تو مطلب یہ میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے کہ جن لوگوں سے ہم مدد مانگتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. وہ اب جا چکے، وہ اپنا ان کا کھاتا بند. تو جو لوگ فنیان، یہ آپ نے جو یہ پڑھا ہے نا ابھی، یہ یہاں اس میں تو لکھا ہوا ہے قطمیر. سوری میں نے غلط پڑھ دیا ہوگا انجم آنٹی، قطمیر ہی ہے یہ. میں نے قمطیر اچھا، پڑھا اس کو. آپ نے قمطیر پڑھا تھا. ہاں غلط پڑھا میں نے، قطمیر تو پہلے ہے. اوکے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. تو یہ بات بیسیکلی بتانے کا کیا ہے کہ جو شخص یا جو قبروں کے اندر ہیں، وہ ایک اگر اتنی پتلی سی چیز نہیں بنا سکتے، تو وہ پھر تمہارے کوئی کام کس طرح کر سکتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے، اس بات کو سمجھنے کا صرف یہ ہے کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ تمہارے لیے کیا کریں گے. لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی و حمید ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی قیامت کے دن کوئی اگر کہے گا تھوڑا سا میرا بوجھ تم لے لو، تھوڑے سے میرے گناہ اپنے کھاتے میں ڈلوا لو، چاہے کتنی ہی قریب کوئی رشتہ داری ہوگی، کتنے، چاہے وہ ماں باپ بہن بھائی کسی کا بھی نام لے لیں، کوئی بھی ایسا کرنے پر تیار نہیں ہوگا. اے نبی تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں. تم تو بس ایک خبردار کر دینے والے ہو. ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے. پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی یہ بھی پتہ ہے سوچنے والی بات ہے کہ پانی ایک ہی ہے، تو پھر اس میں سے کوئی لال پھل نکل رہا ہے، کوئی پیلا نکل رہا ہے، کوئی ہرا نکل رہا ہے، کوئی مختلف رنگوں کے پھل نکل رہے ہیں. پانی ایک ہی اندر جا رہا ہے، مٹی بھی ایک ہی ہے. یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. اگر کبھی آپ سرچ کر کے دیکھو گوگل پہ بھی، وہ اکثر ڈالا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے کہ پہاڑیاں ہیں کچھ جن کے جو ملٹی کلرڈ پہاڑیاں ہیں، خوبصورت، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنا فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اے نبی جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے
اور کوئی بیچ کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ وہاں انہیں سونے کی کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ مطلب بیسیکلی جو جس طرح بات ہوئی تھی نا پہلے بھی، کہ ایک انسان کا ایک جسم ہے، فزیکل باڈی ہے، اور ایک جو ہے روح ہے اس کی۔ جو فزیکل باڈی کی ایک لائف ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ رکھی ہے، وہ کچھ دن ہے جو اس دنیا میں ہمیں گزارنے ہیں۔ ہمیں کسی مقصد سے اس دنیا میں بھیج کے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو آپ نے کوئی کام کہا، اب وہ کام پہ پورا دن نہیں لگا تو اس کام کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جتنا ٹائم لگا کے واپس آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد دے کے کہ اس دنیا پہ جا کے تم نے یہ تمہارا ایگزام ہے، اس کو تم نے کرنا ہے، اس کے بعد تم واپس آؤ گے، پھر تمہاری پرماننٹ لائف ہے۔ ابھی میں نے اور آپ نے چوز کرنا ہے کہ ہم نے وہ امتحان میں کس طرح پورا اترنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ فزیکل باڈی اس کا اینڈ ہوتا ہے اس دنیا میں، روح کا اینڈ نہیں ہوتا۔ روح تو جو ہے وہ اللہ مطلب برزخ میں چلی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب اوپر دوبارہ سے ہم زندہ کیے جائیں گے۔ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہمارے اندر ڈالی گئی ہے۔ ایک دنیا ہے یہ فزیکل دنیا، اور ایک دنیا ہے امر کی دنیا۔ امر کی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر چیزیں ٹائم نہیں لیتی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے، اور پھر اس کے بعد اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوئے، اور یہ تمام باتیں ہیں دنیا میں۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ جی اگر بیج بوتے ہیں اتنے دن میں پہلے اس کی تھوڑا سا کوئی شوٹ سی نکلے گی، تھوڑے پھر بڑے ہوگا، یا درخت کتنے عرصے میں پھل دینا شروع کرے گا۔ یہ ٹائم لائن یہ دنیا کے لیے ہیں، دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا ہوا ہے۔ جو امر والی دنیا ہے، جو اللہ تعالیٰ جس میں اس میں صرف اللہ تعالیٰ کو حکم دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہماری روح اسی امر والی دنیا سے آئی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی، یہ ایک دم ہمارے اندر روح آئی اور ہم زندہ ہو گئے۔ باڈی کو ہمارے ٹائم لگتا ہے ایک سرٹن پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے، پہلے بیبی ہے، پھر بڑا ہوا، پھر ہوتے 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 دس ٹیکس ٹائم۔ تو یہ چیزوں کو دماغ میں تھوڑا سا ہم اس طرح رکھیں گے کہ اب جو یہ لائف ہے یہ ٹیمپرری ہے، دوسری لائف پرماننٹ ہے۔ مجھے اس لائف میں رہتے ہوئے اس پرماننٹ لائف کے بارے میں سوچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ اپنے آپ کو، مجھے اور آپ کو بار بار بتانا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے۔ انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کی کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا، اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہ بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے،
اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ اچھا جی، 15 منٹ ہے نماز کے ٹائم دینے میں آپ کو، تو میں سورہ یاسین ہے شروع کر لیتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس جو زمانہ نزول ہے وہ کہتے ہیں کہ یا تو مطلب اگین مڈل پارٹ آف مکہ کی زندگی کا، مطلب مڈل کا بھی آخری حصہ، یا پھر جو آخری دور تھا مکہ کا یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی ہے۔ اور بیسیکلی اس میں یہ توحید ہے، اس میں آخرت ہے اور رسالت، انہی تینوں ٹاپک پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہوئی ہے۔ اس میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر بیسیکلی کہ کیا ہونا چاہیے ان آیات میں سے وہ پتہ چلتا ہے۔ سورہ یاسین کو لے کر مطلب یعنی ایک چیز جو خیر جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاسین یعنی یہ جو سورہ یاسین ہے قلب القرآن، یعنی کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ میننگ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ، اس کی امپورٹنس، کیونکہ اس کے جو میننگ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیوں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ روایات سے وہ ملتی ہیں، مطلب جو ہمیں کہ اپنے مرنے والوں پر ان کو پڑھو، ناٹ جو مر گئے جن کا آخری وقت آیا ہوا ہے ان کے پاس آپ سورہ یاسین پڑھیں۔ یہ روایت بھی وہ کہتے ہیں کہ ویک ہے، لیکن دیر تو میں مینشن کر رہی ہوں، لیکن کہ اس وقت وہ آپ پڑھیں گے تو اس میں چونکہ اب اس کے لیے سمجھ آنا بھی ضروری ہے کہ اس میں چونکہ دوزخ، جنت اور جنت کے بارے میں اچھی باتیں اور یہ چیزیں انسان کو جس کی جان نکل رہی ہے اس کو تکلیف نہ ہو، جو اگر نیک بندہ تھا کہ وہ ادھر جانے والا ہے۔ تو بیسیکلی اس لیے کہا گیا ہے کہ جب کسی کی اگر آخری وقت آ گیا تو اس وقت پڑھا جائے۔ اس سے ہٹ کے اگر کچھ چیزیں جیسے ہمارے یہاں یاسین کا ختم کیا جاتا ہے کہ مطلب کوئی مر گیا، کوئی دنیا سے چلا گیا، اس کے ایصال ثواب کے لیے، اس کی ہمیں کہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نہیں ملتا کہ یاسین اس لیے پڑھو۔ زندہ لوگ جو جن کی جان نکلنے والی ہے ان کے لیے تو پھر بھی ملتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کوئی نہیں ہے۔ یا اس کو فجر کے ٹائم پہ پڑھنا یا کوئی اور اس طرح کی کوئی اتھینٹک سنت یا روایت مطلب یا حدیث کوئی ایسی نہیں ملتی۔ تو اس لیے اگر اس طرح کا کوئی ہماری کوئی روٹین ہے تو پلیز اس کو چیک کر لیں۔ اس طرح یہ بدعت میں آتا ہے۔ اور ایک ایزی چیز جو پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں کہ کسی بھی چیز کو جانچنے کا کہ ویدر یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، اگر صحابہ کرام نے اس کو نہیں کیا یا ان کے بعد والی جنریشن نے نہیں کیا اور ان کے بعد والی جنریشن نے بھی نہیں کیا تو پھر ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو انہوں نے نہیں کیا۔ تو ہم اس کو نیا، جیسا بعض لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے مولود اس کو منانا کہ کیوں نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر پہلی چیز تھی کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں تو کبھی منایا نہیں اپنا برتھ ڈے، اگر چلو وہ ہم کہہ لیں کہ صحابہ کرام، تو صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا، صحابہ کرام کے بعد والی جنریشن نے کبھی نہیں کیا، ان کے بعد والی جنریشن نے کبھی نہیں کیا، یہ تو ریسنٹ کچھ 100 سالوں کی بات ہے۔ تو پھر اس کو ہمیں اسی چیز کو سمجھ کے ہمیں اس بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ جس چیز کی جس کو ہم دین سمجھ کے یا اچھا سمجھ کے کوئی کام کر رہے ہیں، اگر اس کی مثال ہمیں صحابہ کرام یا تبع تابعین یا تابعین سے نہیں ملتی تو وہ کام چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اگر لیٹس سے کہ کوئی چانس تھا، شاید ہم تک وہ روایت پہنچی نہیں، کہیں بات پتہ نہیں چلی اور ہم نہیں کر رہے اس کو، تو گناہ تو نہیں ملے گا نا کم از کم، اور غلط چیز کرنے کا گناہ ملے گا ہمیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہم بچا کے رکھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو،
یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہے ہیں سیدھے راستے پر ہو اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. یعنی بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ترجمہ خیر وہ کہتے ہیں دو طرح سے ہو سکتے ہیں. ایک تو وہی جو میں نے پڑھ دیا کہ جن کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں ٹرانسلیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو مطلب باپ دادا کو بھی مطلب ان قوم کو تم ڈراؤ کہ جس بات سے ان کے باپ دادا ڈرائے گئے تھے کیونکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. مطلب دونوں مطلب نکل سکتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جس سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. بیسیکلی جو ایک دیوار آگے اور ایک دیوار پیچھے کی جو ہے وہ ہٹ درمی اور کبر مطلب بعض لوگ جو اپنے گزرے ہوئے جو واقعات ہیں اس سے بھی سبق نہیں لیتے اپنے فیوچر کے بھی خیال نہیں کرتے. بیسیکلی ان کے آگے پیچھے ایسے ہے کہ جیسے کسی نے دیوار لگا دی ہے دیوار بنا دی ہے. اور دوسرا اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ مطلب جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے نا کہ شیطان نے بھی اس طرح ہی کہا تھا کہ جی آگے پیچھے دائیں بائیں سے میں آؤں گا اور لوگوں کو بھٹکاؤں گا. بعض دفعہ پیچھے اور آگے کی دیوار سے آپ یہ بھی مطلب میں اور آپ لے سکتے ہیں کہ جو کچھ پیچھے ہم کر چکے ہیں بعض دفعہ اس کی وجہ سے ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا جی اب میں کیا مطلب اتنے تو میں گناہ کر چکا ہوں تو اب میں معافی بھی مانگوں تو معاف پتہ نہیں ہونا ہو تو بھلے بہتری کرتے رہو تو وہ اپنا فیوچر بھی خراب کر لیتے ہیں. اور کبھی فیوچر آپ کہہ لو کہ اپنے فیوچر کو آپ وہ بنانا بھی چاہیں تو پاسٹ کی جو یادیں ہیں پاسٹ کی جو باتیں ان کو بنانے نہیں دیتی فیوچر کو. ٹھیک تو اس کا دونوں طرح سے مطلب لے سکتے ہیں. انہیں اب کچھ نہیں سوچتا ان کے لیے یکساں ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے اسے مغفرت اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے کہ جو خود تو دنیا سے چلا گیا پیچھے کیا چھوڑ کے گیا اپنے قدموں کے کیا نشان چھوڑے ہیں لوگ اس کی کون سی بات کو فالو کر رہے ہیں غلط بات ہے اچھی بات ہے. تو یہ بہت میٹر کرے گا کہ اجر یا عذاب میں یہ بھی ایڈ کریں گے یہ بھی ایڈیشن ہوں گے جو بھی پیچھے ہم چھوڑ کے جائیں گے. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں یعنی کہ ہم تمہیں بیڈ اومن جس کو کہتے ہیں نا کہ بری وہ ہمارے یہاں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے نا کوئی چیز آپ کے لیے مبارک ہے یہ مبارک نہیں ہے تو فعال بد سمجھتے ہیں. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کرو پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. یعنی بیسیکلی کہتے ہیں نام تو نہیں لیا اس میں کہ یہ کوئی ایک شخص تھا جو شاید مسلمان ہو گیا تھا اور مطلب وہ ان لوگوں کو وہ اس چیز کیا کہتے ہیں سمجھانے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے اس کو ابھی ٹائم کیا ہے ابھی ہے اوکے. اب ہمارا جز نمبر 23 شروع ہوا ہے. اور آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا تم بھی میری بات مان لو.
اب دیکھیں اس شخص کا نام تو نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جو کام جیسے جو اس کا ایٹیٹیوڈ تھا اس کو مینشن کر کے اس کو عزت دی گئی ہے کہ اس نے اتنے لوگوں میں اس نے کہا جی میں تو رب پہ ایمان لے آیا ہوں. آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. ان لوگوں نے جب اس نے یہ باتیں کی تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور جن لوگوں نے اسے ابھی ابھی قتل کیا تھا ان کے خلاف کوئی مطلب یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا مطلب یہ داخل ہو جا جنت میں بیسیکلی اس شخص کو جنت کی بشارت دے دی. مطلب یعنی کہ وہ جیسی جو کہ مرا، جیسی یہ شہیدوں کے لیے کہتے ہیں کہ جیسی وہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کو یہ بتا دیا کہ ان کے لیے جنت ہے. اب اس میں اس کی جو تفسیر میں اس جملے کی جو مفسرین ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو اسی وقت جنت میں داخل کر دیا اور وہ وہاں زندہ ہے، رزق پا رہا ہے، جبکہ کوئی اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ملائکہ نے اس کو بشارت کے طور پہ دی تھی اور وہ جب تمام اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے وہ ان کے ساتھ داخل ہوگا، واللہ عالم. یہ بھی ان متشابہات میں سے جس کی ڈیپتھ میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. یعنی کہ اس کے دل میں ابھی بھی یہ آ رہا ہے کہ کاش میں ان لوگوں کو بتا سکوں کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، یہ مت کرو. جو میں میری بات مان لے ہوتی ہے تم بھی میری طرح وہ پاتے جو میں نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا پا لیا. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شعلہ سا آیا تھا جس کے ذریعے وہ پورا سب کے سب جو ہے وہ بھسم ہو گئے تھے. افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد پھر کبھی وہ ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوٹ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اب آپ میننگ بھی دیکھ رہے ہو. آپ مجھے خود بتاؤ کہ یہ ہم جب پڑھتے ہیں جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے اس کو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی فائدہ ایسے شخص کو جو اب اس دنیا سے جا چکا ہے اس کو کوئی فائدہ ہو؟ صرف ایک چیز کہ جیسے میں صرف یہ سورہ نہیں، میں قرآن پڑھوں اور دعا کروں اور یہ قرآن جو ہے میرے پڑھنے کا میرے والد کو، میری جن کے والدین نہیں ہیں جو بھی ان کو فائدہ پہنچے، ڈیفینیٹلی پہنچے گا، ان کو اس کا اجر پہنچے گا ساتھ میں، کیونکہ جو بھی اچھا کام ہم کرتے ہیں ہمارے پیرنٹس تک پہنچتا ہے. ادر دین دیٹ ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کسی میں جو جیسے بعض دفعہ لوگوں کو جمع کر کے سورہ یاسین کا ختم کیا جاتا ہے یا فار دیٹ میٹر قرآن کا ختم کیا جاتا ہے. اگر آپ تھوڑا سوچو، آپ تفسیر سے گزر رہے ہو، اس کا فائدہ زندوں کو ہوگا یا جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو کیا فائدہ؟ ہاں ان کو اس دعا کا فائدہ ہو سکتا ہے جو قرآن کو پڑھنے کے بعد لوگ دعا مانگتے ہیں، مگر اس کے لیے سب کا جمع ہونا ضروری نہیں ہے. اپنے اپنے گھر بیٹھ کے دعا مانگ لیں. کسی مرنے والے کے لیے تو ویسی دعا مانگنی چاہیے. تو تھوڑی سی جو باتیں ہیں نا جو ہمارے اندر رسم و رواج ہیں ان کو اگر ہم تھوڑا سا شعور کے ساتھ سوچیں تو ہمیں ویسے ہی جواب مل جائے گا کہ یہ چیز جو ہم کرتے ہیں یہ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے. تھوڑا سا صرف عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بس ایک آیت اور پڑھتے ہیں پھر بریک دیتی ہوں میں آپ کو. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کا پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے یا ان انشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ بات ہے 1400 سال پہلے قرآن میں آیا ہے. یہ جو چاند کی بڑھنا اور گھٹنا جو ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. آیا نمبر 40 اس پہ رکتے ہیں ہم انشاءاللہ.
10 منٹ کا بریک لیں, نماز پڑھیں اور پھر واپس آ جائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات کی نا آیا نمبر 40 میں جو ہے کہ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں, یہ تو خیر سائنس نے تو بہت لیٹر آن ڈسکوری کی تھی کہ جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کا اپنا ایک آربٹ ہے, پھر چاند جو ہے وہ سورج کے گرد زمین کے گرد گھوم رہا ہے, زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی, لائک آل دیز پلانٹس. صرف یہاں پر ہماری زمین کی بات نہیں, اور کتنی بے شمار پلانٹس ہیں, کچھ ڈسکور ہو گئی, کچھ تو بے تحاشا ڈسکور بھی نہیں ہوئی, کہ سب چل رہی ہیں. اور اسی ایک ایٹماسفیئر میں ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ وہاں سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, سب اپنے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں. ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ یہ ستارے مت ایک وہ جیسے ہم کبھی ڈرائنگ بھی کرتے ہیں کہ ڈاٹس بنا دی, چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں. یہ ستارے جو ہیں بیسیکلی یہ پلانٹس ہیں پوری مطلب یہ سیارے, یہ اتنے جو ہمیں. اور وہ اب دیکھو کہ جو ایک چیز ہمیں پچھلے دنوں ہم جب ایک لیکچر سن رہی تھی تو اس میں یہ انہوں نے ریئلائز کرا, آپ یہ دیکھو کہ جو ستارے کی لائٹ مطلب جو ہمیں چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں, لائٹ پتہ نہیں کتنے ملین اینڈ بلینز آف ایئر کے بعد مطلب اس کی ٹریول جو اسپیڈ ہے وہ اتنے عرصے کے بعد پہنچتی ہے ہم تک. تو بائی دا ٹائم ہم ستارے کو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی اس طرح کا نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ ختم بھی ہو چکا ہو اب. تو اس کو اگر تھوڑا سا ہم وہ کر لیں کہ the distance and everything else تھوڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں, سورج کی بھی جو روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے, جب وہ روشنی ہم تک پہنچتی ہے, سورج اس وقت وہ روشنی نہیں دے رہا, پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال پہلے وہ دے چکا ہے اور وہ ہم تک پہنچ رہی ہے. تو وقت کس طرح گزر رہا ہے, یہ مطلب اگر تھوڑا سا ہم اس کو اس چیز سے بھی دیکھیں نا کہ میں اور آپ اس ٹائم اس میں ہم نہیں سوچ سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈفرینٹ وہ ہے ٹائم کا, آپ کہہ رہے جو کانسیپٹ ہے جو ہمارے یہاں ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہمارے یہاں مطلب چیزیں ہم بہت زیادہ ایک لمیٹڈ اس میں کیپیسٹی میں سوچ سکتے ہیں, مگر ہم صرف اس کو امیجن کریں. یہ جب کبھی بیٹھ کے آپ سوچو کہ آپ کسی جیسے کبھی آتا ہے نا کہ یہ پلانٹ نظر آ گئی, اس کو آپ دیکھ سکتے ہو, اس کو وہ ہمیں جو نظر آ رہی ہے لائک مے بی لائک اس کا پتہ نہیں اب کیا حال ہو, اور کتنا پہلے ہی کون سی پلانٹ ختم ہو چکی ہے اور ہمیں وہ اتنے بعد میں نظر آ رہی ہے, اور کب کی ختم. تو انہیں چیزوں کو ان کو مطلب یہ سوچنے کا مقصد یہ کہ اس سے بندہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون, لائک اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہی سارا کچھ بنایا ہوا ہے. تو جو اتنا کچھ کر سکتا ہے اس رب کی میں نے بندگی کرنی ہے, اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ مجھے اس کو فالو کرنا ہے. تھوڑا شروع میں خوف میں ہی انسان کر لیتا ہے. ان کے لیے یہ بھی ایک آیہ نمبر 41, ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا دی. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ جب سیلاب آ گیا تھا, پھر کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے, آگے تو جنریشنز پھر اسی سے چلی تھی. اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں, کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ کسی طرح یہ بچائے جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے, تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے, یعنی نظر نہیں ڈالتے اس کی طرف. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو, تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں, کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا, تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. سبحان اللہ. یہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا تھا ان کو, کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دینا, جب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو میں کیا مدد کروں, میں کون ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹیز دی ہیں ہمیں اگر ہم کسی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. یہ جو اوپر نیچے اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ لیولز رکھے ہیں اس لیے تاکہ میں کچھ کر سکوں کسی کے لیے اور میں اپنے لیے اس سے اجر کما سکوں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ سب کوئی بہت مالدار بنا دیتا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو صرف کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اور ہو جانا تھا اس میں. تو یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو ہم کسی کی کچھ مدد کر سکیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی, بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے, نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے.
گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب تم لوگ یہاں سے اتر جاؤ، شیطان مطلب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ہماری طرف سے جب تمہیں نصیحتیں آئیں تو تم اس کو جو اس میں سے فالو کرے گا وہ کامیاب، اور جو نہیں فالو کرے گا وہ فیل ہو جائے گا۔ کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ یہ بات بس تھوڑا سا ہم سوچ لیں کہ ہاتھ پاؤں جواب دیں گے، مطلب میں منہ سے کچھ نہیں بول سکوں گی، جھوٹ تو بول ہی نہیں سکوں گی، اور ہاتھ پاؤں ہماری گواہی دیں گے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ میننگ کہ جب لمبی عمر دیتے ہیں، ساخت پلٹنے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے انسان بچہ ہوتا ہے، جوان تھوڑا بڑا ہوا ہوتے ہوتے جوان ہوا، جوان تھوڑا اور مڈل ایج کو پہنچا، اس کے بعد جناب پھر اب جب واپسی کا سفر یعنی کہ عمر بڑھتی جاتی ہے، انسان کا قد بھی چھوٹا ہوتا جاتا ہے، وہ بوڑھا ہو رہا ہے، اس کی سمجھ میں، بولنے میں، چیزوں میں سب میں فرق پڑتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ یہ اگین اسی میں آ گیا، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جو زندہ ہے یہ اس کو ڈرا دے یہ کتاب۔ تو اس سے کیا، اس سے بھی کلیئر نہیں ہوتا ہمیں کہ جو ہم مرنے والوں کے لیے پڑھتے ہیں اس کو ایصال ثواب کے لیے کتاب؟ اوکے، یہ بڑا اچھا میں نے کسی کو سنا اور بڑا انہوں نے صحیح طریقے سے، اور خاص طور پہ جو لوگ کچھ گرامر کر رہے ہیں نا ان کو بھی انہوں نے کہا قرآن was supposed to be a فعل، ایک ورب، فعل تھا، اس کو ہم نے اسم بنا دیا۔ بس اس کو پڑھ لو اور رکھ دو، اس کے نیچے سے گزر جاؤ، اس کی منت مانگ لو، ختم پہ پڑھ لو۔ فعل تھا، مطلب کچھ کر گزرنے کی کتاب ہے کہ اس کو پڑھو، جو اس پہ لکھا اس پہ عمل کرو، کچھ کر کے دکھاؤ۔ یہ کتاب ایسی کوئی سٹوری بک نہیں ہے کہ بس چیپٹر پڑھے، ہاں ٹھیک ہے سٹوری میں ہو گیا اور رکھ دیے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایکشن پلان تھا، اور اس کو ہم نے مطلب کبھی امیجن کریں کہ اس قرآن کو ہم کس کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ یہ صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اسی طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا اور دوسرے خدا بنا لیے ہیں، اور یہ امیدیں رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ اب اگین ابھی دیکھو کہ یہ بھی کتنے پہلے کی بات ہے کہ لکڑی سے وہی آگ کا پیدا ہونا، اور پھر مطلب ہم ان سے اب ہم تو گھر بناتے ہیں۔ مطلب ساری، اگر ایک درخت، لیٹ سے درخت ہی ختم ہو جائے پھر کیا بنے گا؟
اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر کو بھی سوچ لیں کہ یہ اگر پانی سوکھ جائے، درخت ختم ہو جائے، پہاڑ ہل جائے، دین کیا زندگی کیا قائم رہ سکے گی ہمارے لیے؟ تو یہ تمام چیزیں ہمارے زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی ہیں۔ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس پر کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہیں۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ یہ جی سورہ یاسین تھی۔ آئی ہوپ کہ یہ میننگ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا سمجھ آئے کہ اس کو کیوں قرآن کا دل کہا گیا ہے، مطلب اس کو پڑھ کے ہمیں کیا چیزیں ہماری ریویو ہو جاتی ہیں، کیا چیزوں کا ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ بھی جو مقصد ہے پورے قرآن کا، اور اسپیشلی سورہ کا اور صورتوں کا، ہم اس پہ پورے اتر سکیں۔ اچھا جی، صافات، سورہ صافات جو ہے یہ مڈل پارٹ آف دا مکن دور، اور مطلب مڈل کا بھی جو لیٹر پارٹ ہے اس میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اور بیسیکلی مطلب وہی ٹاپک تو تقریباً وہی ہے جو تمام مکی قرآن کا ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ صدق اللہ العظیم۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ان تینوں گروہوں سے جو مراد ہے وہ فرشتوں کی گروہ ہیں، اور یہی تفسیر جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، ابن عباس، مطلب جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ انہی کی یعنی بات زیادہ وہ کہتے ہیں کہ اوتھینٹک لگتی ہے۔ دوسرے لوگوں نے دوسرے بھی وہ اس کے بارے میں تفاسیر ہے، ہمیں بارہ اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، جو ایک زیادہ میجورٹی کا اوپینین اسی کو ہم فالو کرتے ہیں۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکانے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم کھاتے ہیں جب کی بات کی، ایک تو امپورٹنس اجاگر ہوتی ہے اس کی اتھینٹسٹی، اور مطلب سم تھنگ کہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ مطلب بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یعنی جو سورج جو ہے بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھو کہ تمام مشارق، سورج ہمیشہ ایک ہی اینگل سے نہیں نکلتا، سورج ڈفرینٹ پوائنٹ سے نکلتا ہے، جبھی تو ہمارے پاس یہ جیسے دن رات، یہ موسم اور یہ ساری چینجز آتی ہیں۔ سورج ڈفرینٹ تو اللہ تعالیٰ ہر ڈائریکشن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، بیسیکلی بس یہ سمجھ لیں۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان اس سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ شیاطین ملا اعلیٰ کی بات نہیں سن سکتے، مطلب جو فرشتے اور جو اللہ تعالیٰ کی درمیان کی باتیں یہ شیاطین نہیں سن سکتے۔ ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صحیح جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں تو اس وقت پھر ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو،
اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ. ذرا انہیں ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھنا ہے. یعنی پورا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جاتے جاتے ان سے پوچھا جائے گا، روکا جائے گا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے، اور پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے. مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بری جنتیں ہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. شراب کی چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئرفائی کر دیا کہ جو شراب وہاں پلائی جائے گی وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی جس سے انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے یا طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا ویسے آپ کی دوسری باڈی آرگن پہ فرق پڑتا ہے. اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یعنی وہ بندہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک میرے ساتھ ہوتا تھا جو یہ کہتا تھا. اب وہ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھنا چاہو کہ اب وہ کدھر ہے. یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائیوں میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آئی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یعنی بیسیکلی کامیابی کی نشانی ہے نا کہ جو مومن ہے وہ کہیں گے اچھا یہ پرماننٹ زندگی ہے، اب کوئی عذاب نہیں، کوئی ہمیں پکڑنا نہیں، بس سب کچھ یہی ہے. ایک خوشی کا ان کو وہ ہوگا جو ان کو یقین نہیں آ رہا ہوگا. اور دوسری طرف اس بندے کا ذکر آیا کہ جس کو عذاب میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یقیناً یہ عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم کا درخت جو ہے وہ ان لوگوں کو کھانے کو دیا جائے گا جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، جس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم تنبیہ کرنے والے رسول ہم نے بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا. ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کی حضور قلب سلیم لے کر آیا. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے
چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. اب یہ واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے, اب اس کا ڈفرینٹ اینگل سے آ رہا ہے کہ جب وہ ان کی قوم کے لوگ جو تھے کسی فیسٹیول میں گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور یہ پیچھے رک گئے تھے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا, آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا, کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا, اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے تھی, مگر ہم نے ان کو ہی نیچا کر دکھایا. ان لوگوں نے, وہ کہتے ہیں کہ مطلب ڈفرینٹ آیتوں سے جو ڈفرینٹ صورتوں میں آ چکی ہیں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سلامت نکالا. اور مطلب بیسیکلی یعنی یعنی پھینک دیا. اس میں وہ کہتے یہ ہیں کہ آیت کی جو الفاظ ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے تھی مگر ہم نے انہیں نیچے دکھا دیا, اس معنی میں نہیں لیے جا سکتے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا چاہا تھا مگر نہ پھینک سکے, بلکہ وہ آیات کو جو ملا کر دیکھنے سے, جو پچھلی بھی آیتیں تھیں اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ آگ میں پھینک کر ان کو ہلاک کرنا چاہتے تھے مگر نہ کر سکے, اور ان کے معجزانہ طریقے سے بچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے نیچا دکھایا. ابراہیم نے کہا, میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار, مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا کہ بیٹا, میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اچھا, اس میں تھوڑی سی چیز ہے کہ جو کرسچنز ہیں نا, جو کیتھلکس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے بیٹے تھے وہ حضرت اسحاق ہوئے, اور یہ جو ذبح کرنے کی بات ہے حضرت اسحاق کی بات ہے. لیکن قرآن اور سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں پتہ چلتی ہیں. اوکے. اور جب وہ لڑکے کی بشارت دی, وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا, بیٹا, میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا, ابا جان, جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے, آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی, ماتھے کے بل گرا دی کہ منہ نیچے کی طرف کر کے, ان کے ایک باپ تھے نا, کیسے دیکھتے, کرنے کو تو راضی ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, مگر ایک باپ کا تو دل تھا ہی تھا, اور وہ بھی اتنے ان کو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی. تو یہ ان کی جو آزمائش تھی, لائک میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے. جب اس نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دی اور ہم نے ندا دی, یعنی ہم نے آواز لگے, اے ابراہیم, تو نے خواب سچا کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی, اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا دیا, اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا, اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی, ایک نبی صالحین میں سے, اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب یہ ہمارے لیے تو کلیئر ہو گیا نا کہ اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے ہیں, اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا, ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی, انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے, ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی, انہیں راہ راست دکھائی, اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, اور حقیقت میں وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. حضرت الیاس جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. ان کا جو ذکر ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں 2 مرتبہ آیا, ایک سورہ انعام میں گزرا ہے اور ایک اس میں, اور ٹائم فریم جو بھی انہوں نے دیا ہوا ہے بیسیکلی اس میں اتنی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں, تفصیل دی ہوئی ہے, مگر اس ساری جو تفصیل تھی وہ بیسیکلی جو بائبل یا تورات جو اس سے ہمیں ملتی ہے وہ انہوں نے تفصیل میں لکھی ہوئی ہے. لیکن خیر اس میں ڈیٹیل میں جانا ضروری نہیں سمجھتی, اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو ڈیٹیل میں نہیں دی ہوئی اس میں مطلب ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا, اور یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا, تم لوگ ڈرتے نہیں ہو, کیا تم
کیا تم بعل کو پکارتے ہو؟ بعل جو تھا ایک بت کا نام تھا. اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، سوائے ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی اس رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی. آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یعنی انہوں نے جتنی معافی مانگی، تسبیح کی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں، یعنی بڑی تکلیف دہ حالت میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت یونس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور مطلب تسبیح کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا. ساحل ایک چٹیل میدان تھا جس میں کوئی مطلب اور کچھ نہیں تھا، نہ کوئی ایسی چیز جو حضرت یونس پہ سایہ کرتی. اور بیسیکلی وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بس بچا لیا تھا. آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں چٹیل میں زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. اب آپ یہ دیکھ رہے ہو وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. یہ جو 1,00,000 دفعہ کا آیا ہے، 1,25,000 جو لوگوں نے کر دیا ہے کہ 1,25,000 کا ختم کرتے ہیں. وہ جو دعا تھی یونس کی کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ شاید وہ 1,00,000 کا جو ورڈ نمبر ہے نا، وہ لوگوں نے شاید یہاں سے لیا ہے. مطلب وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 کے اس سے زائد کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد میں شک تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی بستی کو دیکھتا تو یہی اندازہ کرتا کہ اس شہر کی آبادی 1,00,000 سے زائد ہی ہوگی، کم نہ ہوگی. کہتے وہ یہ کہ زیادہ تر چانس یہ ہے کہ وہی بستی تھی جس کو چھوڑ کر حضرت یونس بھاگے تھے. ان کے جانے کے بعد عذاب آتا دیکھ کر جو ایمان اس بستی کے لوگ لے آئے تھے، اس کی حیثیت صرف توبہ کی تھی، جسے قبول کر کے عذاب ان پر سے ٹال دیا گیا تھا. اب حضرت یونس علیہ السلام جو تھے دوبارہ ان کی طرف بھیجے گئے تاکہ وہ نبی پر باقاعدہ مسلمان ہو جائیں. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. آیا نمبر 50. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے ہاتھ پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی جان لیں گے، دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. اور اسلام ہے اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے.
اچھا آج اتنے ہی ختم کرتے ہیں. سورہ 7 جو ہے ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے, اور یا احقاف تک تو ہم کر ہی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل نہیں سوری منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ 7 سے شروع کریں گے. سورہ صافات تک ہم نے ختم کر لیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. سوچ میں یہ رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل منڈے سے اس کی ہم بریک نہیں کریں گے عصر کی, لیکن میں آپ کو 5:45 تک چھوڑ دوں گی کیونکہ تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے, میرے لیے بھی ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہے روزے میں ذرا مشکل بھی ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہمارا ہم صحیح ٹیمپو پہ اپنے جا رہے ہیں تو ہم پڑھ لیں گے قرآن. تو شروع اتنے بجے ہی ہو رہا ہے, بریک نہیں ہوگی بیچ میں, لیکن 5:45 میں آپ کو چھوڑ دوں گی. جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ.